آج کے خطبے کا عنوان ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ گھر کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ روزہ نہیں توڑتا، تو فرمایا یہی عمل آپ اپنی زندگی پر کریں کہ آپ کو گناہ کی سہولت ہے، جھوٹ کی سہولت ہے، ملاوٹ کی سہولت ہے، چور بازاری کی سہولت ہے، منافع خوری کی سہولت ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ آپ نہیں کریں کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں کرنا۔ جیسے روزہ نہیں توڑنا ویسے یہ افعال بھی نہیں کرنا۔ دو دوست تھے، روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک شہید ہو گیا اور ایک جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد فوت ہوا، تب ہی اس کو موت آئی۔ جب دونوں اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اس کی بخشش اور اس کا مقام جو رمضان المبارک کے بعد تبھی فوت ہوا تھا اس کو زیادہ دیا۔ پوچھا کہ یہ کیوں ایسے ہوا، شہید کو کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ اس نے رمضان المبارک کو پایا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف
قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي رواہ مسلم۔ سورہ البقرہ کی روزے کے بارے میں، رمضان المبارک کے بارے میں اور قرآن کے نزول کے بارے میں بڑی اہم آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، پھر جو مسلمان رمضان المبارک کو پائے اس پر فرض ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ گنتی کے دن بعد میں پورے کر لے۔ اللہ تعالی تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، مشکل نہیں دینا چاہتا، اور تم گنتی کے دن پورے کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی مسلمان کا عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، کیونکہ بندہ جو ہے وہ اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے روکتا ہے، اس پر کنٹرول کرتا ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے جو ہیں وہ پہلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے اور تم پر بھی فرض کیے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن سکو، گناہوں سے بچ جاؤ، ہر وہ عمل کرو جس عمل کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور عمل کر کے دکھایا۔ اگر یہ حاصل نہیں ہے
تو پھر روزے کی کوئی فضیلت آپ کو نہیں ملی۔ جب اپنے اندر یہ تبدیلی ہی نہیں آئی تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کی کیا فائدہ؟ بھوکے پیاسے جو ہیں وہ تو کافی لوگ رہ جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے سادھو بھی بھوکے رہ جاتے ہیں کئی کئی مہینے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ جی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی لے آؤ جو آپ کو نیکی کے راستے پر چلا دے۔ پھر رمضان المبارک کے بعد اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہے لعلکم تتقون، جو حدیث اکثر خطبات جمعہ میں خاص طور پر رمضان المبارک میں بیان کی جاتی ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو مسلمان جھوٹ اور جھوٹے افعال اور ان پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ نے سال میں ہمیں ایک ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور گنتی کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اس نیکی کا عمل 10 گنا بڑھ جاتا، پھر اس نیکی کا عمل 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ الا الصوم، سوائے روزے کے اور کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کسی فرشتے کو پتہ نہیں ہے اس کی نیکی کتنی، خود جو روزہ رکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کی نیکی کتنی۔ فرمایا کہ یہ نیکی ہمارے پاس ہے، ہم خود اس کی نیکی عطا کرتے ہیں، کیونکہ باقی نیکیاں جو ہیں وہ ظاہر ہیں، یہ نیکی وہ ہے جب تک آپ ظاہر نہیں کریں گے ظاہر نہیں ہو۔ نماز ظاہر ہے، صدقہ ظاہر ہے، باقی کام نیکی کے سب ظاہر ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اور روزے کے لیے کیا شرائط ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے وہ اعمال، وہ اقوال جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، جن کا تعلق نیکی سے نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرے گا۔ آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ لوگ چوری ڈکیتی
جس کو رہزنی کہتے ہیں، قتل اور بدکاری بالجبر بچیوں کے ساتھ کرنا، یہ رمضان المبارک میں جاری ہے۔ تو پھر جب یہ جاری ہے تو ہمارا ماحول تو نہیں بنانا، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے اس کا یہ نام نہیں ہے کہ آپ تراویحیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر نہایت ہی خلوص کے ساتھ نہ لائیں۔ اس لیے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، اور تعلق ایسا بنتا ہے کہ وہ چھپ کر بھی کوئی شے کھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو تخلیہ بھی ہوتا ہے، گھر کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں توڑتا، تو فرمایا یہی عمل آپ اپنی زندگی پر کریں کہ آپ کو گناہ کی سہولت ہے، جھوٹ کی سہولت ہے، ملاوٹ کی سہولت ہے، چور بازاری کی سہولت ہے، منافع خوری کی سہولت ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ آپ نہیں کریں کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں کرنا۔ جیسے روزہ نہیں توڑنا، ویسے یہ افعال بھی نہیں کرنا۔ فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کی یہ حالت ہے کہ اس کو روزے سے کچھ نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ روزے کا مقام نہیں رکھتے جب تک کہ آپ اصل لائن پہ نہیں آئیں۔ اصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اس بنیاد کو ہم سمجھیں گے تو پھر رمضان کی فضیلت بھی ہمیں ملے گی، روزے کی فضیلت بھی ہمیں ملے گی، قرآن کی تلاوت اور اس کا سمجھ اور اس پر عمل بھی ہمیں ملے گا، اور ہمارا نظام زندگی تبدیل ہو جائے۔ رمضان شریف اس لیے نہیں آیا کہ یہ کوئی جشن بہارا ہے، اس لیے نہیں آیا۔ روزہ افطاری کے لیے اس لیے نہیں ہوتا کہ جی روزے کی افطاری کے وقت کو اتنا اچھا خاصا اہتمام نہیں ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کھانا ہی ہے نا، افطاری تو نہیں کرنی۔ جو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے، وہ بتانے کا نہیں ہے، وہ عمل کا نام کہ عملی زندگی میں آپ ایسا کریں۔ اور فرمایا کہ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں رمضان المبارک کے اندر جنہیں صرف رات کو جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا، جگراتا ہی ہے بس اور کچھ نہیں۔ نیکی کس کو ملے گی؟ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ،
یہ میسج ہے قرآن کا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. یہ کس وقت آپ کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے جب آپ کو قرآن آتا ہو، جب آپ کو قرآن کی سمجھ ہو، قرآن کا فہم ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس کو قرآن آتا ہے وہ قرآن کو ہاتھ لگائے نیکی ہے، قرآن کو دیکھے نیکی ہے، قرآن کو سنے نیکی ہے، قرآن کو پڑھے نیکی ہے. لیکن یہ نیکی اس کے لیے ہے جو ابتدا کر رہا ہے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن فہمی کی، قرآن کی طرف آنے کی. یہ بنیادیں بنتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک کتاب بھیجی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی جب قرآن پوری دنیا کے لیے ہے تو عربی میں کیوں؟ یہی کہتے ہیں نا، جو عربی میں کیوں ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی سائنس کی کتابیں انگریزی میں کیوں ہیں؟ اس کے لیے کیوں محنت کی جاتی ہے انگریزی سیکھنے کی؟ چائنا میں بڑی بڑی کتابیں جو ہیں میڈیکل سائنس کی، دوسری سائنس کی، چائنیز میں. چائنیز کیوں سیکھی جاتی ہے؟ کہ وہاں سے علم ملے گا، ہم وہاں سے حاصل کریں گے. اور یہ ایک ٹروتھ ہے کہ عربی زبان جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. عربی زبان جو ہے یہ ہماری قبر کے اندر بول چال ہے. عربی زبان جو ہے وہ جنت الفردوس میں بول چال کی زبان ہے. ہماری زبان ہی یہی ہوگی اور کوئی زبان نہیں. اس لیے آپ کو قرآن بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں اس کو سیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو پڑھ لیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. اب آپ یہی چیز کا اندازہ لگائیں کہ جی عربی جو ہے جنت کی زبان ہو گئی، میں نے بتایا، برزخ کی زبان ہو گئی جیسے میں نے بتایا، قرآن کی زبان ہو گئی جیسے میں نے بتایا. اور قرآن فرماتا ہے کہ بلسان عربی مبین. عرب کے لوگوں کو بھی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی ضرورت تھی. ان کو بھی قرآن ایسے سمجھ نہیں آتا تھا. بس یوں سمجھیں کہ یہ وہ عربی نہیں ہے جو بول چال میں ادا کی جاتی ہے، یہ وہ عربی ہے جو اللہ کا کلام ہے. اس لیے ان کو بھی ضرورت تھی اس کے فہم کی. اس لیے اللہ نے رسول بھیجا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ قرآن جو ہے عربی میں نہیں، عربی میں کیوں ہے. اور یہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں قرآن کا معنی نہیں آتا، یہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہے گا کہ قرآن کے مطابق عمل کیا، حضور کی سنت کے مطابق عمل کیا، اپنی زندگی کو بنایا یا نہیں بنایا. اس لیے فرمایا کہ یہ روزے کا مقام جو ہے بڑھا رہا، اس کا تعلق اللہ سے بنتا ہے. بندے کا بندہ براہ راست اللہ سے جیسے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے،
اسی طرح روزے کے عالم میں جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اس کی روزے کی جو اہمیت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له باب الریان، کہ جنت کے اندر ایک گیٹ ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. اس کے اندر صرف روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا، اندر جانے دیا جائے گا. یہ ان کے لیے وی آئی پی گیٹ ہوگا، کسی اور کو نہیں جانے دیا جائے. گیٹ بہت سارے ہیں جنت کے، نماز کا گیٹ ہے، صلاۃ کا ہے، صدقات کا ہے، صالح اعمال کا ہے، اخلاق کا ہے، ہر گیٹ ہیں. تو جو روزہ ہے کیونکہ انہو لی، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کہ روزہ میرے لیے ہے. دو دوست تھے، روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک شہید ہو گیا اور ایک جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد فوت ہوا. تب ہی اس کو موت آئی. جب دونوں اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اس کی بخشش اور اس کا مقام جو رمضان المبارک کے بعد تبھی فوت ہوا تھا اس کو زیادہ دیا. پوچھا کہ یہ کیوں ایسے ہوا، شہید کو کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ اس نے رمضان المبارک کو پایا ہے، اس لیے اس نے نیکیاں کی ہیں، اس کی نیکیاں اس شہید سے بڑھ گئی. یہ غور کیا آپ نے کہ اس کی نیکیاں شہید سے بڑھ گئی ہیں رمضان المبارک کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے. تو کیا ہم ان نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے نظام کو درست کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں. کون کون سی؟ فرمایا کہ اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جو حدیث میں نے آپ سے بیان کی کہ حضور نے فرمایا اس نے رمضان المبارک کو پایا تھا، تو فرمایا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے وہ خوش ہوگا، اس کو خوشی ملے گی، روزے کی وجہ سے خوشی ملے گی. ایک تو ہے جب افطاری کرتے ہیں خوشی ملتی ہے، ایک وہ ہے جب آپ اپنے رب کو ملیں گے خوشی ملے گی. اور فرمایا کہ روزہ دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. جب وہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب روزے دار کو کوئی ایسا شخص ملے جو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا گالم گلوچ پر اتر آتا ہے تو وہ اس کو یہ کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، بس مزید اس سے کوئی بات نہ کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کیا مقام عطا کرتا ہے.
لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزے دار کے اندر بھی صبر نہیں ہے، کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ صبر کا نام ہے۔ اگر صبر نہیں آیا تو روزے کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ جس کا عمل اللہ کے راستے میں مکمل ہوگا، دین کے مطابق، ایمان کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ باب الصیام سے جا رہا ہے، ریان سے، کوئی بندہ باب الصلاۃ سے جا رہا ہے، کوئی بندہ باب الصدقہ سے جا رہا ہے، کوئی کسی سے جا رہا ہے، کوئی کسی سے جا رہا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جس کو ہر راستے سے آواز آئے گی، فرشتے بلائیں گے؟ فرمایا ہاں، ان کا امام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو ہر دروازے سے فرشتے بلائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور جس نے میرے صحابہ سے سیکھ لیا دین کو، جو میں نے ان کو سکھایا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح ہر دروازے سے آواز ہے۔ جیسے صحابہ سے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جو اس طرح دین پر عامل ہے اور مجسم جو ہے وہ مسلمان ہے، مجسم ایماندار ہے۔ توجہ کریں سچائی کی، توجہ کریں حلال کی، کہ رزق حلال، توجہ کریں نماز کی، توجہ کریں قرآن کی تلاوت کی، قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی۔ یہ صرف سننے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بورڈ سامنے لگا ہوا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی روایت لکھی ہوئی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے وعدہ کریں اپنے آپ سے، اس رمضان المبارک کے اندر، جس کے اندر اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور اس رات کی برکت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج یہ ہے کہ اپنے روزے کو سنبھال لو، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، جیسا میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ غلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، کلوزڈ، اور وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور میں فلم یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہے، سارے کھلے، اور اللہ کا فرشتہ منادی دینے والا آپ کو پکار رہا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے تو آگے قدم بڑھا، فاستبقوا الخیرات،
نیکیوں کے لیے آگے بڑھو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے برائی کرنے والے اکثر پیچھے ہو جاؤ. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ آپ کی فیور کر رہا ہے. شیاطین بند ہو گئے. صفدت الشیاطین ومردت الجن. یہ تو وہ ہیں جو آؤٹ سائڈ سے ہے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے شیاطین پھر رہے ہیں. یہ جو نفس امارہ ہے، یہ جو ہمارے اندر ہے، یہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، ہمارے اندر ہے. جو قرآن فرماتا ہے 13واں سپارہ شروع کریں کہ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دیتا، کیونکہ نفس جو ہے وہ امارہ بھی ہے، اور امارہ جو ہے وہ برائی پر اکساتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب کرم کر دے. یہ رحم اللہ کا روزہ ہے. یہ اللہ کا رحم کیا ہے؟ روزہ ہے. الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم. کہ ہم بخشنے والے ہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں، ہم روزہ دار کو معاف کرتے. اس لیے فرمایا کہ جی روزے کا جو ہے الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. جیسے آپ گولی سے، تیر سے، تلوار سے، بم سے بچانے کے لیے جو لباس پہنتے ہیں، جو مکان بناتے ہیں، اور جو اپنی حفاظت کی جگہ بناتے ہیں کہ وہاں بم بھی اثر نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ روزہ وہی چیز ہے جہاں برائی ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے. شیطان جو ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے پھر رہے ہیں آگے پیچھے. اگر آپ کا یہ اندر مطمئنہ نفس امارہ وہ ہے جو گناہوں پہ اکساتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد بندے کو ڈراتا ہے کہ تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ غلط کر دیا، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جب اس کو ٹھکرا دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ نفس امارہ اس پر غالب ہے. باہر کا شیطان بند ہے، اندر کا شیطان کھلا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ اس کو ٹھکراتا نہیں تو پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ اطمینان والی روح ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تلاوت قرآن میں. وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور 40 دن سے روزے سے تھے، دن اور رات کا روزہ، کھانا پینا سب شر پسندوں نے بند کر دیا تھا. نیکی کیا تھی کہ فرمایا کہ میں حضور کے شہر مدینہ میں کچھ تو خون نہیں کرنا چاہتا کہ تاریخ اسلام میں میرا نام آ جائے کہ عثمان اپنی خلافت بچانے کے لیے حضور کے شہر مدینہ میں قتل و غارت کروا گئے. میں اپنی جان دے دوں گا لیکن رسول اللہ کے شہر مدینہ کو امن والا شہر رکھوں گا. جنازہ نہیں پڑھنے دیا دشمنوں نے. رات کی تاریکی میں چند لوگ جو ہیں
وہ دیا لے کر پہنچے ہیں، ان کو بھی پتھر مارے گئے، ان کو بھی بھگانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب ان کو جنت البقیع میں لے جایا گیا وہاں بھی نہیں دفن ہونے دیا گیا، آخری جگہ پہ جا کے ان کو دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ تو قبر سے کیا آواز آ رہی سی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاں عثمان دفن ہو گئے ہیں یہ بھی ریاض الجنہ ہے۔ اب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریاض الجنہ بڑھ گیا ہے اور حضرت عثمان کی قبر اسی میں آ گئی ہے ساری، اس احاطے کے اندر۔ تو یہ ہے وہ نیکی کا عمل جس پر آپ پختہ رہتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔